اور صبح صادق سے 10 منٹ پہلے آپ سحری سے فارغ ہو جائے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ پیارے ناظرین، آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں افطار کس چیز سے کرنی چاہیے۔ بہتر طریقہ اور عمدہ طریقہ یہ ہے کہ کھجور کے ذریعے ہمیں افطار کرنی چاہیے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پھر ہمیں پانی کے ذریعے افطار کرنی چاہیے۔ دوسری بات، افطار کے اندر جو عام طور پر بہت سارے لوگوں سے کوتاہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب افطار کا وقت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد 10 منٹ 15 منٹ انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد افطار کرتے ہیں، جو کہ غلط طریقہ ہے۔ بلکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ افطار کا جب وقت ہو جائے اس کے 2-3 منٹ کے تاخیر کے ساتھ افطار کر لینی چاہیے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وقت ہوتے ہی فوراً افطار کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی مناسب بات نہیں، کیونکہ اس کے اندر شک شبہ پیدا ہو جاتا ہے، نہ جانے وقت سے پہلے کہیں افطار تو نہیں کر لیا ہم نے۔ اس لیے وقت ہوتے ہی فوراً افطار نہ کریں، بلکہ 2-3 منٹ کے تاخیر کے ساتھ آپ افطار کریں۔ پیارے ناظرین، اگر کسی شخص کے پیشاب کے راستے میں دوا ٹپکائی جائے، دوا ڈالی جائے اور وہ دوا مثانے تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی عورت، کسی خاتون کی شرمگاہ میں دوا ڈالی جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس روزہ کی قضا کرنی ضروری ہو۔ پیارے ناظرین، اگر کسی خاتون یا کسی عورت کی شرمگاہ میں کچھ تکلیف ہے یا مدت وضع حمل کو چیک کرنے کے لیے، یعنی پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی مدت کو معلوم کرنے کے کوئی ڈاکٹر عورت کی شرمگاہ میں ہاتھ ڈالے، اس کی 2 صورتیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر ہاتھ میں دوا لگا کر شرمگاہ کے اندر ڈالے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر ہاتھ میں دوا نہیں لگایا ہے، سوکھا ہاتھ ہے، بھگا ہوا نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد شرمگاہ کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے، اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ اگر ڈاکٹر سوکھا ہاتھ یعنی ہاتھ میں دوا نہیں لگایا ہے اور پھر اس نے عورت کی شرمگاہ میں ہاتھ ڈالی اور پھر ہاتھ نکالنے کے بعد پھر دوبارہ ہاتھ ڈال دے رہا ہے، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ دوسری مرتبہ جو اس نے ہاتھ ڈالا ہے اس وقت اس کا ہاتھ گیلا ہو چکا ہے، اس وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزہ کی قضا کرنی ضروری ہو۔ پیارے ناظرین، اگر کوئی شخص ناک میں دوا ڈالتا ہے یا اسی طریقے سے کان میں دوائی ڈالتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ کی قضا کرنی ضروری ہوگی۔ البتہ اگر کوئی شخص کان صاف کرنے کے لیے سلائی ڈالتا ہے یا اور دوسری چیز کے ذریعے کان صاف کرتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پیارے ناظرین، اگر کوئی عورت صبح صادق کے بعد حیض و نفاس سے پاک ہو جاتی ہے، یعنی ماہواری کا خون آنا بند ہو جاتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب حیض کا خون نہیں آئے گا، یعنی نفاس اور ماہواری کا جو خون ہے وہ بند ہو گیا ہے، اب نہیں آئے گا، تو اب اس دن وہ روزے دار کی طرح پورا دن گزارے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت روزہ سے تھی اور دن کے کسی حصے میں مثلا ظہر کے وقت وہ ناپاک ہو گئی، اسے حیض آ گیا، ماہواری کا خون آنے لگا، تو اب وہ روزہ اس کا فاسد ہو گیا، ختم ہو گیا، اس روزہ کی بعد میں وہ قضا کرے گی۔ پیارے ناظرین، کوئی شخص روزے سے ہے اور بلا اختیار اچانک اس کے منہ کے اندر مکھی داخل ہو گئی یا مچھر داخل ہو گیا اور وہ حلق کے اندر اتر گیا، تو اس صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس کا روزہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کا روزہ باقی رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کو متلی آئی اور الٹی ہونے لگی، تو اگر خود بخود الٹی ہونے لگی ہے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس کا روزہ باقی رہے گا۔ اسی طریقے سے دانت سے خون نکلا اور وہ حلق کے اندر نہیں اترا بلکہ منہ ہی میں خون تھا اور پھر اسے باہر پھینک دیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ باقی رہے گا۔ پیارے ناظرین، اگر کوئی شخص روزے سے ہے اور بھولے سے اس نے کھا لیا ہے یا پی لیا ہے، یا کوئی شادی شدہ شخص ہے اور اس نے بھولے سے ہم بستری کر لیا ہے، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص بیمار ہے، اس نے خون ٹیسٹ کرایا ہے، اس صورت میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر اس نے انجیکشن لگوایا ہے تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پیارے ناظرین، اگر کوئی شخص روزے سے ہے اور وہ گلوکوز چڑھواتا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ براہ راست دماغ پر یا معدے میں نہیں پہنچتا ہے،
बल्कि रगों के ज़रिए वो दाखिल होता है। लेकिन बिला वजह और बगैर मजबूरी के ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई शख्स बीमार है और ऑक्सीजन के ज़रिए वो सांस लेता है, इस सूरत में भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक साफ़ सुथरी हवा है, इसके ज़रिए रोज़े के अंदर कोई नुकसान नहीं होगा। प्यारे नाज़रीन, दांत साफ करने के लिए रोज़े की हालत में टूथपेस्ट करना, मंजन करना या कोयला का इस्तेमाल करना या इसी तरीके से किसी औरत का लिपस्टिक यानी होठों पर सुर्खी लगाना जिससे अंदेशा हो पेट के अंदर चले जाने का, इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। इससे एहतराज़ करना चाहिए। प्यारे नाज़रीन, बिला किसी मजबूरी के कोई चीज़ चबाने या चखने से रोज़ा के अंदर कराहत आ जाती है, यानी रोज़ा मकरूह हो जाता है। अलबत्ता अगर कोई औरत है जिसका शौहर बदमिजाज बुरे मिजाज का इंसान है, अगर सालन में नमक तेज़ हो जाए तो गुस्सा और नाराज़ होने का अंदेशा है, तो ऐसी सूरत में औरत को इजाज़त है वो नमक चखे। इसी तरीके से अगर कोई औरत है, उसका छोटा बच्चा है और उसको कोई चीज़ चबा कर खिलाना पड़ता है और कोई दूसरा इंसान भी नहीं है उसके पास, तो वो चबा कर बच्चे को खिला सकती है। हाँ, ये बात याद रहे कि चबाने के अंदर या चखने के अंदर कोई चीज़ हलक के नीचे ना उतरे। अगर कोई चीज़ एक ज़र्रा बराबर भी हलक के नीचे उतर जाएगी तो रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। प्यारे नाज़रीन, अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में नीम की मिसवाक करता है या और कोई दूसरी कड़वी लकड़ी की मिसवाक करता है, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स मीठी लकड़ी, मसलन जामुन की लकड़ी है या बांस की लकड़ी है, उसकी मिसवाक बनाकर इस्तेमाल करता है, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। प्यारे नाज़रीन, अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में आँखों में सुरमा लगाता है या इसी तरीके से कोई दवा आँखों में डालता है, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है, उसका रोज़ा बाकी रहेगा। प्यारे नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हलाल कमाई से रमज़ान में रोज़ादार को इफ्तार कराए, रमज़ान की रात में फ़रिश्ते उस पर रहमत भेजते हैं और शब क़दर में जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे मुसाफ़ा करते हैं, और जिससे जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुसाफ़ा करते हैं उसकी पहचान ये है कि उसका दिल नरम और आँखों से आंसू बहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि मेरे पास दो शख्स आए और मैं सो रहा था, नींद के अंदर दो शख्स मेरे पास आए और मेरे बाजू को पकड़कर मुझे ले गए और ले गए एक दुश्वार गुजार पहाड़ पर, जिस पहाड़ पर चलना दुश्वार हो, गुजारना मुश्किल हो, और ले जाने के बाद मुझे कहा चढ़िए इसके ऊपर। मैंने कहा मुझे चढ़ने की हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर ताकत नहीं। उन दोनों आदमी ने कहा कि मैं आपके लिए सहूलत पैदा करता हूँ। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ जहन्नम से पनाह मांगते रहो। प्यारे नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि सदका मुसीबत के 70 दरवाजे को बंद कर देता है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है। प्यारे नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया गया कि ए अल्लाह के रसूल,
کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان میں صدقہ کرنا افضل ہے۔ پیارے ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کو کپڑا پہنائے تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں پہنانے والا رہے گا۔ پیارے ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلائے یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر جائے یا پانی پلائے یہاں تک کہ اس کی پیاس بجھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے 7 خندقیں دور فرما دے گا، جن میں سے ہر 2 خندقوں کے درمیان 500 سال کی دوری ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو مال زکوٰۃ دنیا کے اندر واجب ہونے کے باوجود ادا نہیں کرتا تھا اس کے مال کو جمع کیا جائے گا اور چوری چوری پتیاں بنائی جائے گی، تختیاں بنائی جائے گی اور اس کو تپایا جائے گا۔ تپانے کے بعد اس کے پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اس کو پیٹھ کو داغا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایک اژدہا کو مسلط کرے گا، ایک ناگ کو اس کے اوپر مسلط کرے گا، اور کیسا وہ ناگ ہوگا؟ بہت خطرناک، بہت زہریلا ہوگا، اور اس کے سر پر 2 کالے نقطے ہوں گے۔ کالا نقطہ اس لیے بیان کیا گیا کہ یہ اور زیادہ زہریلے ہونے کی علامت اور پہچان بتائی جاتی ہے کہ جس کے سر پر 2 کالے نقطے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ تو ایسا سانپ اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا اور وہ سانپ اس کے جسم کے اندر لپٹ جائے گا، گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کے جبروں کو پکڑ لے گا، یعنی اس کے جبروں کو چیر دے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں۔ کیا کہے گا؟ میں تیرا مال ہوں، دنیا کے اندر تو بچا کر رکھا کرتا تھا، حفاظت سے رکھا کرتا تھا، میں تیرا مال ہوں۔ اور یہ اس وقت تک اس کو سزا ملتی رہے گی جب تک کہ حساب و کتاب نہ ہو جائے، اور حساب و کتاب کا دن کتنا بڑا ہوگا پتہ ہے؟ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ پیارے ناظرین، جو شخص زندگی کی لازمی ضروریات کے علاوہ اتنی قیمت کے مال کا مالک ہو جائے جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکے تو ایسے شخص پر عید الفطر کے دن صدقہ فطر ادا کرنا پیارے ناظرین اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام۔ پیارے ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، یعنی ایسی زکوٰۃ جو قبول کر لی گئی، اور اگر نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ آج انسان اپنی اولاد کو دنیا دار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، رات و دن لگ کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، کلکٹر بن جائے، لیکن انہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا ایک دیندار بن جائے، ایک حافظ قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے۔ یہ نہیں، ہمارے اندر اس چیز کی بہت زیادہ عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، البتہ حرمین شریفین کے اندر اگر وہ جماعت کے ساتھ مرد کی اقتداء میں نماز ادا کرتی ہے تو درست ہے۔ اسی طریقے سے کسی ایسی جگہ جہاں مکمل حفاظت ہے اور فتنہ فساد سے مکمل امن ہے تو ایسی جگہ بھی مرد کی اقتداء میں عورت جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمایا کہ حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا میدان محشر کے اندر یہ اختیار دیں گے۔ کیا اختیار دیں گے؟ کہ 10 ایسے لوگوں کو جنت کے اندر لے جاؤ جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، جس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا، لیکن حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اختیار دے گا کہ تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم 10 ایسے افراد
عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، البتہ حرمین شریفین کے اندر اگر وہ جماعت کے ساتھ مرد کی اقتداء میں نماز ادا کرتی ہے تو درست ہے۔ اسی طریقے سے کسی ایسی جگہ جہاں مکمل حفاظت ہے اور فتنہ فساد سے مکمل امن ہے تو ایسی جگہ بھی مرد کی اقتداء میں عورت جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہے۔ عید کے دن کے مسنون اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید الفطر میں آہستہ آواز سے اور بقرعید میں بلند آواز سے پڑھنا۔ نماز عید پڑھنے کا رکوع کریں گے اور پھر باقی نمازوں کی طریقے سے اس نماز کو بھی مکمل کریں۔ نماز عید کی نیت، نماز عید کی ادا کر رہا ہوں جو واجب ہے اور جس میں 6 زائد تکبیریں واجب ہیں، اور اگر زبان سے کوئی کہنا چاہے تو زبان سے بھی کہہ سکتا ہے، یہ بھی درست اور جائز ہے۔